ارشاد فرمایا ہے، بڑی توجہ طلب یہ بات ہے اور اہل علم کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہ، وَمَا كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اس پر بحث کرنی ہے، یہ موضوع ہے کہ وہ خزانہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر عباسی میں یہ ذکر فرمایا کہ اس خزانے میں ایک تختی تھی سونے کی، اس تختی کی ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ کل قیامت میں میرے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، باوجود اس کے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مال اور ملکیت اور یہ خزانے میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، میں اکیلا جاؤں گا، میرے اوپر سے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ سب کچھ علم ہوتے ہوئے بھی وہ غافل دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ قطر جی کان کری سنے سائے حد، صبح ایندی اوچتی جیندی عید اگھاڑی میں گند، کجت سرسن کندیوں سرس ات سکندی سیدار، وہ کتیند کمب بھی نت توری در اپنی ڈاڈا تکھا، اگیو کے ہک پا نت من میں موٹائے ہوئے، واقف نایا ونکار جی پانی نتھیم پا، ہک جبل جلدا یوں کرے کوئی کچھ دکھارے تا، لگے لکھ لطیف چوے بازورن متھا، اتے تو آپ جت ہوں دھوت ہوں جس بیٹی۔ یہ عاشقوں کی گواہی ہے اس دن کے لیے، تو اس تختی میں یہ بات لکھی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس تختی میں جہاں یہ نصیحت اور مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، یہ واقعہ حضور کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے اس کو خزانہ کہا ہے، تو معنی یہ ہوئی کہ اللہ والوں کا جو خزانہ ہے وہ دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی معرفت کا علم ہے، مصطفیٰ کی محبت کا علم ہے، مصطفیٰ کی شان کا علم ہے، مصطفیٰ کے دین کے علم کی بات کا نام خزانہ ہے۔ اس خزانے کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، کنزل کہا ہے۔ مانک بند ہتھا پیٹی میں پرزا تھا، سجوتا سید چے لہے لکھ سوا، بھگے پنانا پدماؤں بری۔ جو بات کھلتی نہیں وہاں تک تو اس کی قیمت طے شدہ ہے، مگر جب کھل جائے گی تو پھر اس کی گنتی خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ انگنت چیز ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں رمز میں ہیں، کچھ چیزیں راز میں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے چاہے تو ظاہر کرے، چاہے تو چھپا دے۔ یہ اولیاء کرام کی پوری ایک تاریخ ہے، لاکھوں اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہیں، مگر لوگوں کو پتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، کچھ ولایت ظاہر نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیے کہ اللہ نے اس کو خزانہ کہا۔ اب یہاں علماء کرام سے میں توجہ حاصل کر میں سبق سنا رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب العلم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو قرآن کریم نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو لوگ تھے، یہ بچے جن کا یہ خزانہ تھا، یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ ہے ان کے ولیوں کی اولاد ہے، اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیوں کی اولاد ولی نہ بنے، ہر ولی کی اولاد اللہ کرے ولی بنے، مگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ولی کی اولاد جو ہے یا علی کی اولاد ہے، اس کی کچھ شان بات رہے گی۔ ہنچ ملے گی ہنچ نائے مجل کو میرو،
ہنس جو ہنس ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہنس ہوگی، شہر کی اولاد بھی شہر ہی ہوگی، وہ گیدڑ نہیں بن سکتی ہے۔ میں مختصر یہ بتاؤں، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ طاہر القادری صاحب نے جو اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر سید ہے، آل رسول ہے، کتنا بھی گنہگار ہے، کتنے بھی گناہ اس کے سر پہ ہیں، مگر مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ وہ توبہ کامل کرے گا اور کامل مومن بن کر دنیا سے جائے گا۔ اس کی شرط اولاد رسول ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اہل بیت اطہار پر۔ بے شک اگر سید ہے پھر شریعت کا پابند ہے تو یہ نورن علی نور ہے، یہ سونے کے سہاگ ہے۔ اور یاد رکھو، ایک حقیر فقیر میں یاد کر رہا ہوں کہ سید کی عزت کے لیے صرف سید ہونا کافی ہے، باقی جو شرائط ہے شریعت کی وہ سب پر لاگو ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کا اس کائنات میں ہوئے زمین پر سب سے زیادہ حقدار بھی سید ہے۔ سید سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں جو آیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ میں آپ سے گزارش کروں، یہ سرکار کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں، اس دور کے نبی نہیں، اس دور کے نبی کے امت کے ایک ولی کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس ولی کے اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس ولی کی جو اولاد کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی کو بھیجا۔ یہ مزدوری بھی کسی اور سے نہیں ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس خزانے کی حفاظت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ پورا ذکر قرآن مجید میں ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ یہ بالکل شد و مت سے میں سمجھتا ہوں حقیر علم کے حساب سے قرآن مجید میں کسی ولی کا اتنا ڈیٹیل کے ساتھ کسی ولی کا ذکر نہیں آیا جتنا خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو ذکر آیا۔ 2 پیغمبر اور ایک اللہ کا ولی اس خزانے کی حفاظت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے گئے اور دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب پچھلی امتوں کے انبیاء کرام میں سے کسی ولی کی اولاد کے اس کی ملکیت اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی گئے ہیں۔ اس سے تاثر ہم یہ علماء کرام کی بحث ہے، یہ علم کی بحث ہے، یہ تفسیروں کی بات ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا، کیا مقصد ہوا۔ مقصد یہ ہوا کہ قیمت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی اولاد۔ میں آپ سے عرض کروں بالفاظ دیگر، اگر ولی کی اولاد کی یہ شان ہے تو پھر علی کی اولاد کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ولی کی اولاد کی شان ہے، پھر مولا علی کی اولاد کی اور نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگی؟ میں یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت مثل دودھ ہے، طریقت مثل دہی ہے، معرفت مثل مکھن ہے اور حقیقت مثل گھی ہے۔ جانے تب مجان کی در ابو دل۔ شریعت اصل ہے، شریعت ظاہری وجود مصطفیٰ ہے، طریقت باطنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے، معرفت حضور کے معجزات ہیں اور حقیقت مصطفیٰ شریعت کے بعد جو آخری درجہ حقیقت کا ہے وہ ہے، وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اولاد علی، اولاد نبی، اولاد غوث الورا کی ایک کڑی کا تعلق کچھ کی سرزمین سے ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ حضرت پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک اور آپ کے صاحبزادے پیر سید عطا اللہ شاہ بابا تک ایک عجیب بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس خاندان میں اولاد علی میں 33 لوگ ہر کڑی میں، ہر سلسلے میں، خاندان کی ہر کڑی میں
ہر ایک خاندان کے اندر عالم دین گزرے ہیں. ان کے پورے خاندان میں بابا عطا اللہ سے آپ اگر سلسلہ چالو کریں گے تو 33 بزرگ ہیں جو وقت کے خاندان کا ایک فردن جو ہے وہ بزرگ ہے، ولایتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ اپنی طرف سے ہے، مگر عالم دین بھی ہے. اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کچھ، راجستھان اور گجرات کا کتنا ہے. یہ صدیاں یاد کریں گی. ایسے سپوت پیدا جب جنم لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ اس طرح دین آباد ہوتا ہے. میں آج کے دور میں ایک بات ایران نظام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے. میں اللہ کو گواہ رکھ کے میرے وجدان سے یہ بات کر رہا ہوں. آج اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں مانتی. آج دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے. یاریاں چلتی نہیں ہیں، سیاست کی تو بات ہی نہیں کرتے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے دور فتن میں اے پیران نظام، قسم خدا کی آپ لوگوں کو اللہ نے اس دور میں بادشاہ بنا دیا. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے تمہاری محبتوں کو ڈال دیا ہے. یہ تمہارے خاندان کے ان بزرگوں کی ولایت کا صدقہ ہے. قسم خدا کی لوگ آج تمہیں قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بادشاہوں کی باتیں تو لوگ نہیں مانتے مگر آپ لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں. یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ مولا علی کا ہے، یہ صدقہ غوث الورا کا ہے، اور کہنے میں دیجیے یہ صدقہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آج کے دور میں لوگ مان رہے ہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے یار ہم تقریریں کر کر کے مر گئے، ہماری آوازیں بیٹھ گئی. کتنے بڑے مقرر دنیا کے اندر ہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے چند باتیں کر کے والا تو حاصل کر سکتے ہیں مگر دلوں پر راج قسم خدا کی آپ لوگوں کا ہی ہے. آپ لوگوں کے کسی بھی فرد کہیں بھی چلا جائے گا، اہل سنت والجماعت کا آدمی، عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا، آپ کی عزت اللہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، مصطفیٰ نے ڈال دی ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ نگاہ مولا علی کا کرم ہے، نگاہ غوث اعظم کا کرم. یہ ایسے کامل پیر حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند اور ان کے خاندان کے لوگوں کی کشف و کرامتیں ہیں. یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی ولایت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر آج راج کرنے ہیں. اسی لیے یہ ادب کے ساتھ مجھے عرض کرنا تھا. میں نے سبق کے دوران یہ بات پڑھ دی ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اب یہ بزرگوں کا جو باغ ہے، ان کی جو کھیتی ہے، انہوں نے جو بویا ہے علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اخلاق و کردار کے ذریعے سے، یہ کھیتی ہے. اس کھیتی کو سنبھالنا آپ لوگوں کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. دور آتے ہیں، یہ دور جو ہے پیروں کا دور ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. باتیں کتنی بھی لوگ کرتے ہیں، صرف یہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کے دین کا صدقے سے یہ سب چیزیں وابستگی انہی چیزوں سے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں حضرت قبلہ پیر سید الحاج احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ واقف ہیں. مجھے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں. قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ مجھے کوشش کر کے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں تھی، مگر میں اختصار کے ساتھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذاتی طور پر میرے مخلص دوستوں میں چند لوگوں میں ایک پیر احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دلی لگاؤ تھا، ہمیشہ ان سے تعلق رہا. کئی مسائل پر اللہ نے ان کو بڑی دسترس دی تھی، علم بھی تھا، عقل بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، سنجیدگی بھی تھی اور دور اندیشی بھی تھی. ابھی آخر جو میری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں میں نے مزاج کے طور پر ایک بات کہی تھی جو اس وقت میں سمجھ نہیں پایا، بعد میں پتا چلا. میں نے پیر صاحب سے عرض کیا تھا
حافظ عبد الغفور بھی شاید ہیں مجلس میں بیٹھا ہے، وہ بھی ساتھ میں تھا. میں نے کہا پیر صاحب باقی چیزیں تو سب چلتی رہتی ہے مگر ایک چیز جو ہے مجھے بڑی ستا رہی ہے. علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک خواب کے ذریعے سے بات کی ہے کہ مصطفی انقلاب. اب لوگ تانا دے رہے ہیں کہ کب تک یہ انقلاب آئے گا، باتیں کر کے اندر اپنے مریدین جو اس وقت سب موجود ہیں اور سارے نام میرے پاس موجود ہیں. وقت کی قلت ہے، سب کا میں پتا نہیں چلتا. آپ نے اپنے فرزندوں سے، اپنے خاص مریدین سے اشارتاً یہ باتیں کہی جن کو سمجھ نہیں پائے کہ اب مجھے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. وہ رمضان میں کبھی بھی بارگاہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں جاتے تھے، مگر اس رمضان میں نور محمد بابا صاحب کو ساتھ میں لے کے گئے اور جہاں آپ کی قبر بنی ہے اس جگہ پر کھڑے رہ گئے اور کہا کہ میں اس جگہ کو پسند کرتا ہوں. تو مزاق کے اندر بابا صاحب نے اس بات کو جو ہے نور محمد بابا صاحب نے کہہ دیا کہ بابا وقت آئے گا، کون حاضر ہے، کہاں مٹی ہے. بولے میں بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آخری آرام گاہ یہ جگہ ملی. وہ جگہ ایسی تھی جہاں قبر بننے میں تھوڑی دشواری پیدا ہو سکتی تھی. جو پورا احاطہ طے شدہ تھا اس سے تھوڑی باہر نکل گئی تھی، مگر اللہ کی مرضی ہے کہ وہاں. اب اس طرح کی کئی اشارے آپ نے اپنے مریدین کو دے دیا اور بہت سی چیزیں ثابت ہو چکی جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا. آخری ایک مرید کو جو خواب ملا تھا ان کے کوئی خاص مرید تھے جن کو رحمت علی جو بہت ان سے محبت رکھنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جو ادارے کے مولانا صاحب تھے انہوں نے ان کو خواب میں جب دیکھا تو کہا کہ میں دوسری جا رہا ہوں کہ صاحب خالد صاحب بابا سے ملنے کے لیے، اور وہ یہاں ملاقات کی. جب یہاں آئے تو وہ گم ہو گئے. تفصیل بات نہیں کرتا، اشارہ سے کہا. ان کے فرزند کو میسج آ گیا کہ یہ خواب دیکھا گیا ہے، پیر صاحب کو بتاؤ. فرزند نے یہ طے کیا کہ اگر یہ بات میں بتا دوں گا، ان سے محبت بھی بہت رکھتے تھے اور اس کی تعبیر پہلے یہ سن چکے تھے. اور یہ علماء نے لکھا ہے، علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امت کے معبر تھے اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا ہے کہ انتقال شدہ جو آدمی جو کچھ کہے گا وہ سچ کہے گا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر مسلمان ہے اس کو آپ نے خواب میں دیکھا، اس کی جو کیفیت ہوگی وہ اصلی کیفیت ہوگی. تو اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں خواب دیکھا جاتا ہے ہم قریب اس کی موت واقع ہونے والی ہے. یہ انہوں نے سن لیا تھا تو اپنے والد کو بتایا ہے. یہ سب اشارے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الہام یا کشف ہو جاتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے. اس کی بہت سی ذمہ داریاں انہوں نے اپنی حیاتی میں اپنے فرزندوں کو جمع کر کے بتائی. یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں. ہمیں گمان کرنا چاہیے ان کے بارے میں تو اچھا گمان کرنا چاہیے. تو یقیناً اللہ نے ان کے اوپر کوئی خصوصی کرم فرمایا ہے اور باقی ان کی سادگی سے دنیا گواہ ہے اور واقف ہے کہ ان کے اندر کتنی سادگی تھی. ہم جیسے لوگ ٹوپیاں بدل لیتے ہیں، امامے بدل لیتے ہیں، جبے کبے پہن لیتے ہیں، مگر خاندان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان جیلانی کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اپنی معافی کی نگاہوں سے. ان کی عاجزی کے سامنے ہم جیسے جو تھوڑی دیر کے مہمان جو ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت کچھ آ جاتا ہے اور یہ دکھاوا، یہ ساری چیزیں قسم خدا کی ان ہستیوں کے سامنے آج آ کے ہم شرمسار ہو جاتے ہیں. ان کی سادگی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت نے ابتدا میں ہی یہ ساری چیزیں بتا دی تھی اور آپ اپنے خاندان کو اور اپنے مریدین کو سب کچھ بتا دیا تھا، جتا دیا تھا اور اس طرح سے کئی چیزیں اشارے میں وہ بتا گئے، میرے پاس موجود ہیں. اب اللہ کو جب منظور ہوگا میں آخر میں یہ دلیل دے دوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حیاتی نے تو گواہی دی ہے اسلام کی صداقت کی، ان کے جنازوں نے بھی گواہی دی ہے، ان کی قبر ان کی زندگی میں رہ کر بھی انہوں نے گواہی دی ہے. حضرت امام محمد کا جب جنازہ نکلا تو یہودی ان کو کردہ دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے روکا کہ تم تو یہودی ہو، تمہیں کیا نسبت ہے اس سے.
جنازے سے آواز آئی کہ کاندھا دینے سے مت روکو. جتنے لوگوں نے کاندھا دیا سب نے کلمہ پڑھا. ہمارے بزرگوں کے جنازوں نے گواہی دی ہے. اب بتائیں حضرت غازی علم الدین کا جنازہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت دیدار علی سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا فیصلہ ہوا. آپ کے جنازے کے قریب آ کے حضرت دیدار علی بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے ان کو ہوش میں لائے, جیسے جیسے نماز پڑھا لی. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بڑے بڑے ولیوں کا جنازہ دیکھا, بڑے بڑے علماءوں کا جنازہ دیکھا, عالموں کا جنازہ دیکھا. کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا, کبھی یہ حسرت نہیں ہوئی کاش اس جنازے میں رہوں. آج مجھے علم الدین نے مجبور کر دیا. ایک غیر سید تھا مگر عاشق رسول ایسا تھا کہ اس کے جنازے میں خود مصطفیٰ تشریف لائے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح اللہ والوں کے جنازوں نے گواہی دی. حضرت محمد ہاشم نگر چٹوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ دل کی بٹائی سے کہا تھا کہ آپ میں انتقال کرنے والا ہوں, موت نظر آ رہی ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ آئے ضرور مگر جنازے میں نہیں پہنچے. جب قبر کے اوپر آپ کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مگر دور کھڑے رہے. لاکھوں لوگ تھے. یہ شیخ الاسلام کے وقت کے نقلی اسلام تھے. محمد ہاشم نگر چٹوی دنیا کا واحد عالم ہے جو غیر عربی ہو کر جن کی سندھی کتابوں کو جامع ازہر نے عربی میں ترجمہ کیا. کتنا بڑا عالم, اتنا بڑا ولی کامل, سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم ہستی. شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کیوں آیا نہیں. اس لیے نہیں آیا کہ میں نے دیکھا محمد ہاشم کو جب قبر میں رکھا جا رہا تھا تو ان کی قبر پر خود مصطفیٰ تشریف. فسید سر متے کیا پیچ ڈھنی کاندی, محبوب جے ملن لائے ہی ہند کو ہی ماندی. لکن منج لطیف چوے ارادے آندی, پنو پیراندی چھلفو نمانی کے نصیب دیے. تاریخ میں ہزاریں چیزیں ہیں. آپ کے جنازے کے بعد فاروق شاہ بابا صاحب کے فرزند قبلہ محمد فیض نے پوری رات جاگے تھے. ظہر کے بعد آپ آرام میں تھے جو الحمدللہ عالم دین ہو رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ حضرت جنازے کے اندر حرکت کر رہے ہیں. آپ نے کہا بابا میں تو سمجھ رہا ہوں آپ انتقال کر گئے ہو. کہ ہاں بیٹا میں انتقال بھی کر گیا ہوں اور مصطفیٰ کی نگاہ کرم میرے اوپر برت رہی ہے اور اب انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی. آخری جس شخص کی گود میں آپ نے آخری سانس لی ہے, آخری الفاظ جو آپ کے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اللہ اور رسول کے لیے مجھے معاف کر دینا, اور آخری لفظ آپ کی زبان پر یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی جے ہیکار منفاری دے سپری تو تنجھے پیرے دھریاں پمبڑیوں کیا ہند وچھایاں وار اچھی ساجن سجی جماعت کونی گولی گولی. بخاری کی حدیث ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. علامہ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ سوال اصل ایک ہی ہے, مصطفیٰ کے بارے میں ہے. جس نے حضور کو پہچان لیا اس کی گواہی قبول ہو گئی کہ اس نے اسلام کو بھی جان لیا اور خدا کو بھی جان لیا. تو مصطفیٰ کا دیدار قبر میں تو سب کو ہوگا مگر ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو موت سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. ماشاءاللہ, بہت بہت ماشاءاللہ. بس ماشاءاللہ سے سمجھ گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کی پابندی میرے لیے لازمی ہے. کچھ زیارت کے اور بھی کام باقی ہے. میں نے چند باتیں طالب العلم کی حیثیت سے کی ہے. دارالعلوم فیض اکبری سے جہاں علماء نے فراغت حاصل کی ہے وہاں میں فرار ہونے والا آدمی ہوں, میں بھاگا ہوا آدمی ہوں. چھوٹی عمر تھی میری, 14 سال کی عمر تھی, اور میری والدہ اور میرے بھائی حضرت پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, اس بچے کو اجازت دو اس کی شادی کرنی ہے. بولے اس بچے کی شادی, یہ شادی کے لائق نہیں, یہ تو پڑھنے کے لائق ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے, ہم غریب آدمی اتنے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اس کی شادی نہیں کریں گے تو پھر ہم شادی کر نہیں پائیں گے, ایک خرچے میں کام ہو جائے گا. حضرت پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے میں اب دعا کرتا ہوں, اس کی پڑھائی تو بہت باقی ہے, اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے, مگر آپ لوگوں کی مجبوری ہے تو میں دعا کے ساتھ الوداع ہوتا ہوں.
والدہ اور بھائی کے ساتھ پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دے کے میں مطلب بھاگا ہوا آدمی ہوں، کچھ پڑھا وغیرہ نہیں ہے، یہ تو ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، چند باتیں میں نے پیش کی ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ کچھ لغزش میں کہیں خطا کمی کجی ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام شمع بز میں ہدایت ہم نے سمجھا نداب کا مرتبہ، اعلی حضرت نے ہم کو یہ سمجھا دیا۔ سرما Gracias.